بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ کے رحم و کرم سے ہم بھی خیریت سے ہیں۔ پیارے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سانپ اور مور کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت سے باہر کیوں نکال دیا تھا۔ آخر کار سانپ اور مور سے ایسی کون سی خطا ہوتی ہے کہ جس سے ناراض ہو کر اللہ نے انہیں جنت سے باہر کر دیا تھا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ سانپ اور مور جنت میں ایک ساتھ رہا کرتے تھے اور بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ مور جتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ سانپ بھی کب خوبصورت نہ تھا، سانپ کے منہ سے بھی زہر کی بجائے ابرک کی خوشبو آیا کرتی تھی اور اس کے پیر بھی ہوا کرتے تھے، یہ رینگ کر چلنے والا نہیں تھا، یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے ایسی غلطی کی کہ جس کی وجہ سے انہیں جنت سے باہر نکال دیا گیا۔ پیارے دوستو جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا اور شیطان نے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان پر لعنت بھیجی اور اسے جنت سے باہر نکال دیا، اور جس کی وجہ سے شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی رکھنے لگا تھا۔ 300 سال تک وہ جنت کے باہر بیٹھا رہا اور ناکام کوششیں کرتا رہا کہ کسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے باہر نکال دیا جائے۔ پیارے دوستو سانپ اور مور جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے، اسی بات کا فائدہ اٹھا کر شیطان جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور جس سے ناراض ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سانپ اور مور کی خوبصورتی کو چھین لیا اور انہیں جنت سے بھی نکال دیا۔ پیارے دوستو ہوا کچھ یوں کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے باہر نکال دیا، اور شیطان اب یہ ناکام کوششیں کرنے لگا کہ کسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلوا دیا جائے۔ پیارے دوستو جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی تنہائی سے پریشان ہو چکے تھے اور مایوس رہنے لگے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو پیدا فرمایا تھا، اور اب وہ دونوں ایک ساتھ جنت میں خوشحال زندگی جی رہے تھے، اور جس سے شیطان کو بہت جلن ہو رہی تھی۔ شیطان چاہتا تھا کہ کسی طرح سے حضرت آدم اور ان کی بیوی حوا کو کسی طرح سے جنت سے باہر نکلوا دیا جائے۔ ایک دن سانپ اور مور جنت سے باہر گھومنے نکلے اور جنت میں واپس جا رہے تھے کہ شیطان ان کو روک لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا وقت تھا، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہم ساتھ ساتھ جنت میں رہا کرتے تھے، ہم دوست بھی ہوا کرتے تھے، اور اب تم جنت میں رہتے ہو اور میں جنت کے باہر رہتا ہوں، میں چاہ کر بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت دیکھوں، میں بھی جنت گھوموں، لذیذ پھلوں کا بھی سواد لوں۔ پیارے دوستو مور تو صاف صاف شیطان کو جنت میں لے جانے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ حکم الہی سے ہٹ کر ہے، اس لیے میں تمہیں جنت میں لے کر نہیں چل سکتا ہوں، لیکن سانپ اسے اپنے منہ میں بٹھا کر جنت میں لے جاتا ہے اور شیطان اس کے سہارے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو شیطان جب جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس گندم کا پھل کیوں نہیں کھانے دیا، کیا تم نہیں جانتے کہ اس پھل کو کھا کر تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاؤ گے۔ اس بات کو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور میں اس پھل کو نہیں کھا سکتا ہوں۔ تب حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، بی بی حوا شیطان کے بہکاوے میں آ جاتی ہے۔ شیطان اس سے کہنے لگتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گندم کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہیں نہ مرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاؤ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس پھل کو کھانے سے منع فرمایا ہے اور اس درخت کے پاس آنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ بی بی حوا شیطان
شیطان کے بہکاوے میں چلی جاتی ہیں اور اس پھل کو کھا لیتی ہیں اور بہلا پھسلا کر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی وہ پھل کھانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی غنم کا پھل کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھل کھانے کے بعد ان کے جنتی لباس اپنے آپ اتر جایا کرتے ہیں۔ اس بات سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری نہیں کی، حکم کی نافرمانی ہو چکی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراض ہو کر سانپ اور مور کو جنت سے باہر نکال دیا، ان کی خوبصورتی کو چھین لیا تھا۔ سانپ کے منہ سے ابرق کو نکال کر زہر ڈال دیا گیا تھا اور مور کے پروں کو بھی بدصورت کر دیا گیا تھا، مور کے پیروں کو بدصورت کر دیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ایک معمول وقت تک اس دنیا میں رہنا ہوگا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کا وہ واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔